السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ پاک کا بہت کرم ہے۔ آج میں آپ سے ایک بہت بیسک سے ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت سرچ کیا اور دیکھا اور اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈز میں یہ بات نوٹ کی کہ ہر دوسری عورت کو، ہر دوسری لڑکی کو اس چیز کا بہت ایشو رہتا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج اور ڈیلی روٹین ٹائم۔ تو اس موضوع پر میں تھوڑی سی آپ سے گپ شپ لگانا چاہتی تھی کہ واقعہ ہی ہمیں کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے، ہمیں کیسے مینیج کرنا چاہیے اپنی ڈیلی کی روٹین کو، اپنے کاموں کو، اور اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے لیے کیسے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں سب سے جو بیسک سٹیپ ہے وہ ہے آپ کی پلاننگ اور شیڈول۔ آپ کے مائنڈ میں ایک ڈیلی کا شیڈول ہونا چاہیے کہ آج ہم نے یہ مین کام کرنا ہے، آج ہم نے یہ بڑا کام کرنا ہے۔ جسٹ لائک کہ اگر آپ نے کپڑے دھونے ہیں تو لاسٹ نائٹ، پچھلی گزری ہوئی رات سے آپ اپنے مائنڈ میں ایک شیڈول اور ایک پلاننگ رکھیں گے، کل میں نے کپڑے دھونے ہیں، کل میں نے آئرن کرنے ہیں، کل میں نے اپنی کبرڈ صاف کرنی ہے، کل میں نے کچن کے کیبنٹ صاف کرنے ہیں۔ بٹ جو بھی ہے، جو بھی آپ کا ایک بڑا کام ہے دن کا، وہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ میں نے کرنا ہے، مینس کہ پری پلانڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اینڈ سیکنڈ آف کہ بہت ضروری جو دوسری بات ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ، کہ ہمیں ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے۔ شروع میں مشکل ہوگی آپ کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو عادت ہو جائے گی۔ آپ اپنے موبائل پر ٹائم نوٹ کر کے، اگر کوئی چھوٹا کام ہے جو 10 سے 15 منٹ میں ہو سکتا ہے تو آپ موبائل پہ الارم بھی لگا سکتے ہیں کہ 15 منٹ بعد الارم بجے گا کہ آپ کے اس کام کا ٹائم اوور ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ کو فیل ہوگا کہ یہ کام میں نے 15 منٹ میں کرنا تھا اور میں نے کیوں نہیں کیا۔ 15 منٹ کا ہے، 10 منٹ کا ہے، آپ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھیں کہ 10 منٹ میں نے یہ کام فنش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بہت تیزی سے آپ کام کریں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ اتنے آرام سے کام کریں کہ اور کاموں کے لیے ٹائم نہ نکل سکے، اور پورا دن آپ کچن میں ہیں تو کچن میں ہی گھسے رہیں، کپڑے دھو رہے ہیں تو کپڑے ہی دھوتے رہیں۔ اس سے آپ ذہنی اور جسمانی دونوں طریقوں سے بہت تھک جاتے ہیں۔ اس طرح عورت بہت چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ تیسری اور سب سے ضروری بات کہ آپ اپنے اس 24 گھنٹوں کی روٹین میں اپنی ذات کے لیے وقت نکالیں۔ اٹس مائن ٹائم، اٹس مائی ٹائم، اٹس می ٹائم۔ آپ اپنے لیے می ٹائم لازمی رکھیں دن میں۔ 24 گھنٹوں میں ایک عورت اپنے لیے لازمی 1 سے 2 گھنٹے نکال سکتی ہے، ویری ایزیلی۔ وہ آپ کا کوئی بھی، اس میں آپ اپنی ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں جو آپ کے ہابیز ہیں، لائک واک کرنا، ناولس ریڈنگ کرنا، ڈرامہ دیکھنا، موبائل سکرول کرنا، اپنی عبادات کو کرنا۔ عبادت تو ہر ٹائم کریں، آپ کھانا بنا رہی ہیں تب بھی تسبیحات کرتی رہیں، آپ نماز کی پابندی کریں، اپنی عبادت کو ترجیح دیں، لیکن اب می ٹائم لازمی تلاش کریں۔ اپنے دن میں ڈھونڈیں کہ آپ کا اپنا ٹائم کدھر ہے اور اپنے آپ کو وقت دینے کی عادت ڈالیں۔ مجھے لگتا ہے کہ 90% مشرقی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیتی۔ وہ اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیتی اور بہت چڑچڑی ہو جاتی ہیں، بچوں پر چلانا، شوہر سے لڑائی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لے لینا۔ ایسا کرنے سے عورت مزید بیماریوں کی جانب رواں ہوتی ہے اور وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے ہمارا تھرڈ سٹیپ۔ اس تھرڈ سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارا بہت ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ فیملی ٹائم۔ آپ کا فیملی ٹائم لازمی ہونا چاہیے۔ فیملی میں آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ، ڈیلی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے علاوہ آپ کو کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دے گی جتنا آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ فیملی ٹائم مینس کہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بچوں کے ساتھ۔ اس ٹائم میں نہ آپ لوگوں کے پاس موبائل ہونا چاہیے، نہ آپ کے پاس، نہ بچوں کے پاس، نہ ہسبینڈ کے پاس۔ نو موبائل، نو ٹی وی، نو کمپیوٹر۔ اٹس یور فیملی ٹائم، اٹس یور پرسنل ٹائم۔ اس ٹائم میں آپ اپنے بچوں سے گپ شپ لگائیں، اپنے ہسبینڈ سے ڈیلی کی روٹین شیئر کریں، اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے کہ آپ سے ڈیلی کی روٹین شیئر کریں، گپ شپ لگائیں، اپنی گوسپس کریں، جو آپ کو اچھے برا لگتا ہے وہ ڈسکس کریں، اپنے کھانے پینے کی روٹین کو ڈسکس کریں، اپنے سوشل میڈیا کو ڈسکس کریں۔ ایسا کرنے سے رشتوں میں پیار محبت بھی رہتی ہے اور آپس میں اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے والدین کی اور بچوں کی، تاکہ بچوں کو بھی احساس ہو
کہ والدین ہم سے کچھ پوچھ سکتے ہیں، ہم انہیں بتانا جانتے ہیں، وہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح آپ کا ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ ہوگا جس سے بچے اور آپ آپس میں بہت اچھے بانڈنگ ہو جائے گی، اور بچے آئندہ کے لیے کسی بھی بات میں ہیزیٹیشن فیل نہیں کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ 4 اور بہت ضروری باتیں تھیں جو آپ کو اپنی زندگی میں روزانہ کی روٹین میں شامل رکھنی ہوں گی اور یاد رکھنی ہوں گی۔ آپ میری اس ویڈیو کو بار بار لگا کے دیکھیں، یہ 4 باتیں اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ امید ہے آپ چاروں باتوں سے اکتفا کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں، اپنے ڈیلی روٹین میں آپ کی ایک پلاننگ ہونی چاہیے۔ سیکنڈ، آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ تھرڈ، آپ کا مائنڈ ٹائم بھی ہونا چاہیے۔ اینڈ فورتھ اینڈ ویری امپورٹنٹ، آپ کا فیملی ٹائم۔ آپ ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی میں، ان 4 وقت کو بیسک اور بنیادی وقت کی طرح تقسیم کر لیں۔ پھر چاہے وہ کم شروع میں آپ کو مشکل لگے گا اور آپ کے لیے شاید ناممکن بھی ہو، لیکن کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی، اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ عورتیں جس چیز سے تسکین حاصل کرتی ہیں وہ ان کی سکن کیئر ہے، میک اپ روٹین ہے، شاپنگ ہے، واکنگ ہے۔ آپ اپنے ٹائم میں اپنے کسی فرینڈ سے، اپنے ریلیٹیو سے گپ شپ لگا سکتی ہیں، کال کر سکتی ہیں، آپ ناول پڑھ سکتی ہیں، آپ ریڈنگ کر سکتی ہیں، رائٹنگ کر سکتی ہیں، جو بھی آپ کی ہابی ہے، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے۔ ایک اور میسیج میں آپ کو دینا چاہتی ہوں ایز اے مسلم لیڈی، کہ اپنی عبادات کو ترجیح دیں، اپنی عبادات کو ہمیشہ اولین فہرست میں رکھیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کہیں کہ کام کی وجہ سے مجھ سے نماز رہ گئی تھی، یا آج بچوں نے بہت تنگ کیا نماز رہ گئی تھی، یا تھکاوٹ کی وجہ سے نماز رہ گئی تھی۔ کبھی بھی ذہن میں ایسی بات مت لائیں، اور ان بہانوں کی وجہ سے اپنی زندگی میں سے نماز کو دور مت کریں۔ نماز روح کا سکون ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی زندگی میں نماز کو باقاعدگی سے برقرار رکھیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آئندہ ملیں گے ایک اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ یہ بلی دیکھیں۔